يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام علی سے بغض رکھتے ہیں. نام علی کا اگر کسی فضیلت کے ساتھ جوڑ جائے کوشش یہ کرتے ہیں کہ یا تو اس فضیلت کو علی سے جدا کر دیں یا علی کے بجائے کوئی اور نام بھی آ جائے تاکہ علی کی مخصوص فضیلت نہ رہے. آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے, میں مثال پیش کرتا ہوں, مولانا متقین امیر کائنات کی ولادت ہو رہی ہے تو خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی. محمد وآل محمد وجہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے. محمد اتنی بڑی یہ فضیلت ہے کہ میرا مولا بیان فرماتے ہیں اور باقی میں نے بیان فرمایا ہے کہ یہ فضیلت علی سے پہلے نہ کسی کو حاصل ہوئی ہے نہ علی مرتضیٰ کے بعد کسی کو حاصل ہوئی. اتنی بڑی یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت کافی ہے ان کو امام ماننے کے لیے. ارے کسی کو فضیلت ہی حاصل نہیں ہوئی, لیکن اتنی بڑی فضیلت کے اوپر بھی اعتراض. جس زمانے میں علی مرتضیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں تو بت رکھے جاتے تھے اور بت خانے میں نعوذ باللہ بت خانے میں علی مرتضیٰ کی ولادت ہو گئی. کہنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چابی اور تالا نہیں لے کر آئی تھی کہ دروازہ کھول کر داخل اور وہاں جا کر ولادت ہو. خدا نے دیوار میں در بنایا تھا تو فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ عجب سے ایک کہانی ہے, یہ منکر اور کعبہ کی ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا. معاملہ یہی ہے, جہاں پر نام علی آ جائے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالنی ہے کہ نہیں فضیلت قائم نہ ہو سکے. بت رکھے جاتے تھے اس لیے اگر وہاں پر ولادت ہوگی تو کون سا کمال کی بات ہے. یہ تو اور عجیب سی بات ہوگی کہ بت خانے کے اندر علی مرتضیٰ کی ولادت ہو گئی ہے. اور انہوں نے پھر اس بات کو تقویت پہنچانے کے لیے نعوذ باللہ کیسے کیسے الزامات ہیں جو مادر علی پر لگائے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ بتوں کی وجہ سے. کہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے. تو علی مرتضیٰ کی ولادت ہوئی, خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب توجہ رکھیے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بت رکھنے کی وجہ سے کیا کعبے کی شان گھٹ جائے گی؟ کعبے کو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے تیار کیا تھا, تعمیر کیا تھا, تو وہ کہ جسے حضرت ابراہیم نے نبی خدا نے تعمیر کیا ہو, جس کا طواف انبیاء نے کیا ہو, اس کی شان کیا بت رکھنے سے کم ہو جائے گی؟ ہوگی کم. ابھی بھی وہی رہے گا بیت اللہ, وہی رہے گا اللہ کا مکان. تو جب بت رکھنے سے کعبے کی فضیلت میں کمی نہیں آ سکتی تو مولود کعبہ کی وہاں ولادت ہونے سے فضیلت میں کیسے کمی آ سکتی ہے؟ جب کعبے کی فضیلت کم نہیں ہو سکتی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کعبہ اس وقت شرک خانہ بن گیا تھا, بت خانہ بن گیا تھا, نعوذ باللہ اس کو گرا دیا جائے. کوئی یہ جرات کر سکتا ہے کہ بت خانہ ہو گیا تو گرا دیا جائے؟ باقی بت خانوں کو گرا دیجئے, بت شکل بن جائیے, اب سارے بتوں کو توڑ دیجئے, لیکن کعبے کا احترام کیجئے. جس کعبے کا احترام کرنا اس وقت بھی واجب تھا تو اسی کعبے کے اندر علی کی ولادت ہوئی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کی اگر ولادت ہو گئی ہے تو محمد مصطفیٰ بھی تو موجود تھے, ان کی ولادت تو نہیں ہوئی کعبے میں, علی کی ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹی روایت ہے. سب سے پہلے جو فضیلت رکھتے ہیں وہ مولا پیغمبر اکرم رکھتے ہیں, ان کی ہونی چاہیے تھی, اگر ان کی ہوگی تو پھر علی کی ہو سکتی ہے. اس طرح سے لے کر آتے بات کو کہ محمد مصطفیٰ کا مقام زیادہ بلند ہے لہٰذا ان کی کعبے میں ہونی چاہیے. علی مرتضیٰ کے بارے میں روایت بعد میں گھڑی گئی ہے, نعوذ باللہ جھوٹی روایت ہے. جبکہ یہ الزام لگانے والوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جس نے لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبے میں ہوئی ہے وہ آپ ہی کے بڑے علماء اور بزرگ ہیں. تھوڑا سا بولیے گا. اور کون سے بزرگ نے لکھا ہے؟ حاکم نیشاپوری نے. یہ کوئی مولوی نہیں ہے مسجد کا, یہ کوئی خطیب نہیں ہے مسجد کا, یہ کوئی معمولی عالم دین میں نہیں ہے. یہ محدثوں میں بھی جو سب سے بڑا محدث ہوتا ہے اسے حاکم کہا جاتا ہے. حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین
خود حاکم نیشابوری نے بھی جتنی کتابیں لکھی اس میں سب سے بہترین کتاب ان کی مستدرک علی الصحیحین ہے. اس کتاب کے اندر باقاعدہ جملہ لکھا ہے, اور یہ جملہ بھی یہ کہہ کر نہیں لکھا کہ یہ میرا نظریہ ہے, یہ میں روایت بیان کر رہا ہوں, بلکہ جملہ سنیے گا کیا لکھا ہے. کہتے ہیں کہ قد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت محمد فاطمة بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ. اتنا بڑا محدث یہ کہہ رہا ہے کہ تواتر کے ساتھ یہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے وسط میں ہوئی تھی. کوئی نعرہ ہونا چاہیے اس بات پر, تو ایک باوجہ میں اندازہ ہے کہ رات کا وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ بہرحال روزے سے اور اعمال سے کافی تھک چکے ہوں گے, لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے, تھوڑا سا عبادت میں ساتھ دیجیے گا. کس نے لکھا ہے؟ یہ محدث نے. توجہ فرمائیے گا, یہ کسی عام انسان کا جملہ نہیں ہے. کبھی کبھار ہم جیسے لوگ آ جاتے ہیں اور ممبر سے کہتے ہیں کہ تواتر سے یہ بات لکھی گئی ہے, تو ہم جیسوں کا تواتر اور ہوتا ہے. عوام الناس میں تو یہ بات مشہور ہے, تواتر کے ساتھ یہ بات آئی ہے. تو تواتر جو عوام الناس کہہ رہی ہوتی ہے وہ اور تواتر ہوتا ہے. جب حدیث شناس محدث یہ لفظ استعمال کرے کہ تواتر کے ساتھ یہ بات آئی ہے, تو اس کا ایک خاص معنی ہے. دیکھیں حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک حدیث ہوتی ہے جسے ضعیف کہا جاتا ہے. ضعیف حدیث اور ہوتی ہے, جعلی حدیث اور ہوتی ہے. جعلی حدیث دیوار پہ دے ماری جائے, لیکن ضعیف حدیث کے بارے میں نہیں آیا کہ اسے دیوار پہ دے مارو. ضعیف حدیث کے اندر پھر بھی کوئی پیغام ہو سکتا ہے, اسے قبول کرو. یہ ضعیف حدیث وہ بھی قابل قبول ہے. ضعیف حدیث کے بعد جس کا نمبر آتا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث حسن, پھر حدیث موثق, پھر حدیث صحیح, پھر حدیث مستفیض, اور پھر آتا ہے حدیث متواتر. اتنا بڑا درجہ ہے متواتر کا. حدیث صحیح کا بھی اتنا درجہ نہیں ہے جتنا حدیث مستفیض کا ہے. اب اس کے اندر کیا کیا فرق ہے, اگر وہ میں نے بیان کیا تو مزید آپ کی خاموشی کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اس لیے اس فرق کو چھوڑتے ہوئے یہ سن لیجئے کہ حدیث کی جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے اسے کہا جاتا ہے تواتر. اور تواتر اس وقت محدث کہتا ہے جب اسے یقین ہوتا ہے. حاکم نیشابوری جو اہل سنت کے سب سے بڑے عالم دین ہے, محدث ہے, حدیث شناس ہے, حاکم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ بات مجھ پر پہنچی ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اللہ بسم اللہ الرحمن. انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے, ہم اپنی طرف سے یہ بات بیان نہیں کر رہے ہیں. اور پھر ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں. مولا علی نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا, امام حسن نے بیان فرمایا, امام سجاد نے بیان فرمایا, امام کاظم نے بیان فرمایا کہ علی مرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ کی ہوئی. بہت سارے مختلف ائمہ نے, یہ میں نے چند مثالیں آپ کی بیان کی ہیں کہ انہوں نے فرمایا علی مرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئی, ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اب سوال اپنی جگہ پر ہے کہ اگر یہ فضیلت ہے تو فضیلت تو محمد مصطفیٰ کو پہلے ملنی چاہیے, پھر علی مرتضیٰ کو ملنی چاہیے. سب سے افضل پیغمبر اکرم ہے, تو اگر پیغمبر اکرم کو یہ فضیلت نہیں ملی تو علی مرتضیٰ کو یہ فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ سوال اپنی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے, ویلڈ ہے. ہم سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ سے افضل ہے محمد مصطفیٰ. ہمارے کلمے میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی. پہلے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں, پھر علی مرتضیٰ کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خود میرے مولا نے شاہ فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. البتہ میرے مولا نے فرمایا کہ میں غلام محمد میں سے ہوں. خود محمد مصطفیٰ نے فرمایا علی میرے بھائی ہیں. صحیح ہے. تو میرے مولا نے اپنے آپ کو ہمیشہ غلام مصطفیٰ سمجھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ خود محمد مصطفیٰ نے انہیں اپنا بھائی, اپنا نور, اپنا جز اپنے آپ سے قرار دیا ہے. اب سوال اپنی جگہ پر ہے کہ پھر علی مرتضیٰ کی فضیلت کیسے آ گئی؟ تو بڑھ گئے محمد مصطفیٰ سے. توجہ رکھیے گا, جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں دنیا ایسی جگہ ہے جو محدود ہے. بعض کو بعض فضیلتیں دنیا میں ملتی ہیں, تو بعض کو بعض اس لیے نہیں ملتی کیونکہ دنیا محدود ہے.
ہر ایک کو ہر چیز نہیں مل سکتی. کیا یہ ایک نبی کی فضیلت نہیں تھی کہ وہ بن باپ کے اس دنیا میں آ گئے؟ یہ فضیلت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ بن باپ کے اس دنیا میں آ گئے. تو کہیں گے کہ اگر حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت ملی ہے تو محمد مصطفیٰ ان سے افضل ہیں. وہ بھی بن باپ کے آئے ہوں گے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ جرأت کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ فضیلت ان کو ملی ہے خاص مصلحت کی وجہ سے, خاص حالات کی وجہ سے. دنیا میں ہر ایک کو یہ والی فضیلت نہیں مل سکتی. اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم وہ ہیں جو بن باپ کے بھی ہیں, بن ماں کے بھی ہیں. بھائی چھوٹے نبی کو یہ فضیلت مل گئی, ہمارے نبی وہ ہیں جو ان سے بڑے ہیں, لہذا وہ بھی 100%. کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا. دوسری بات آئیے, حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. ولادت ہوتے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب. پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے خدا نے کتاب عطا کی ہے. تو حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی کتاب لیتے ہیں. محمد مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد ملی ہے. تھوڑا تو توجہ فرمائے, ساتھ دیجیے گا میرا, بات پہنچ رہی ہو تو. ہم یہ کہیں کہ جتنی فضیلتیں انبیاء کو ملی ہیں, پہلے وہ فضیلت محمد مصطفیٰ کو ملنی چاہیے, بعد میں باقیوں کی باری آتی ہے. تو قرآن کی آیتوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے, یہ فضیلت ہے ان کے لیے. آدم علیہ السلام بن باپ اور ماں کے پیدا ہوئے, فضیلت ہے ان کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام بچپن میں نبوت پاتے ہیں, بچپن میں رسالت پاتے ہیں, بچپن میں کتاب پاتے ہیں, یہ فضیلت ہے ان کے لیے. لیکن محمد مصطفیٰ حالات ایسے ہیں کہ نبی ضرور ہیں لیکن کتاب ملی ہے 40 سال کے بعد. تو یا تو آپ قرآن کا انکار کر دیجئے یا پیغمبر اکرم کی اس رسالت کا انکار کر دیجئے جو 40 سال کے بعد ہے. اس لیے بالآخر آپ کو کہنا پڑے گا کہ کچھ فضیلتیں کچھ کو ملتی ہیں اور کچھ کو نہیں مل پاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی بھی فضیلتیں ملی ہوں وہ پہلے محمد مصطفیٰ کو, دنیاوی فضیلتوں کی بات کر رہا ہوں, دنیاوی فضیلتیں جتنی ملی ہوں پہلے محمد مصطفیٰ کو ملی ہو, باقی انبیاء کو بعد میں ملی ہو. جب یہ مسئلہ طے ہو گیا انبیاء کے ذریعے تو اب یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. علی مرتضیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں, نہ ان سے پہلے کسی کو یہ فضیلت ملی نہ ان کے بعد کسی کو. یہ صرف حضرت امیر کائنات کو یہ فضیلت ملی ہے. اور ایک صاحب تھے ہمارے بہت عزیز, ہمارے بہت قریبی تھے, ٹی وی پر موجود تھے اور گفتگو ہو رہی تھی, توجہ رکھیے گا, گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے ایک بات بیان کی کہ پیغمبر اکرم وہ تھے کہ جن کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا تھا. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے نا, سب متفقون علیہ ہیں. لیکن جو برابر متعصب تھے, ہم نے بتایا تھا نا ناسبی کی پہچان کیا ہے, وہ اہل بیت کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. جو اہل بیت کی مدح سرائی کر رہا ہوتا نا اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ابو طالب کے بارے میں, حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اب یہ فرمایا کہ انہوں نے پالا تھا محمد مصطفیٰ کو. اب دیکھیں کیا انہوں نے استدلال پیش کیا. کہنے لگے کہ وہ میرا نبی جو دنیا کو پالنے کے لیے آیا ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے اس کو پالا ہو. یہ بات انہوں نے بیان کی ہے. جو ہمارے قریبی تھے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں روک دیا گیا, ورنہ ہم نے بعد میں ان سے کہنا تھا, اور ہم نے پھر جا کے پروڈیوسر سے بھی کہا کہ دیکھیے اگر آپ کا یہی استدلال ہے کہ وہ پوری دنیا کو پالنے والے ہیں اس لیے انہیں کوئی نہیں پال سکتا, تو پھر یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت نبی اکرم کی ولادت ہوئی تھی تو یا ان کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا تھا یا حلیمہ سعدیہ نے انہیں دودھ پلایا تھا. تو پھر آپ کو اس پر بھی اعتراض ہوگا, وہ جو دنیا کو کھلانے کے لیے آیا ہے کیسے ممکن ہے کہ کسی نے اس کو کھلایا ہو. یہ تو کوئی استدلال نہیں ہوا. اگر انہوں نے دنیا کو کھلانا ہے تو وہ کوئی کسی کا نہیں, وہ پھر کسی کا نہیں کھا سکتے. اگر دنیا کو پالنا ہے تو پھر وہ کسی کے ہاتھوں نہیں پل سکتے. یہ تو کوئی استدلال نہیں ہوا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان خطیبانہ جملوں سے بہت بے اساس استدلال قائم کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. موالائے متقیان کے بارے میں بھی یہی استدلال قائم کرنے کی کوشش کی کہ جب علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو اس سے پہلے محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی, ان کو یہ فضیلت ملنی چاہیے تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے.
اب سنیے گا ایک روایت، اس پورے مقدمے کے بعد اب ایک روایت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے یا علی، اے علی، تجھے 3 فضیلتیں ایسی ملی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی. اب سنیے گا ادب کا تقاضا کیا ہے. میرے مولا نے جیسے ہی جملہ سنا فرمانے لگے، هل يكون للعبد على السيد فضل، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ غلام کو آقا پر فضیلت مل جائے؟ ہائے ہائے ہائے، کہاں ہے مجمع؟ علی مرتضی بھائی ہونے کے باوجود، نفس رسول ہونے کے باوجود، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ غلام رسول سمجھا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی غلام کو اپنے سید و سردار پر فضیلت مل جائے؟ کیا کیوں نہیں ہو سکتا؟ 3 فضیلتیں خدا نے ایسی عطا کی ہیں جو مجھے بھی نہیں دی. پھر فرمانے لگے وہ پہلی فضیلت جو تجھے ملی ہے اور مجھے بھی نہیں ملی وہ یہ ہے کہ تیرا سسر جتنا پاک و پاکیزہ ہے ایسا میرا بھی سسر نہیں. جیسا تیرا سسر ہے ویسے میرا سسر بھی نہیں. اب آپ دیکھیے گا تاریخ میں کون سسر تھے پیغمبر کے. ویسا میرا بھی سسر نہیں جیسا تیرا سسر ہے، اور کون برابری کر سکتا ہے. پھر آگے شاہ فرمایا، اور جیسے خدا نے تجھے بیٹے حسن و حسین دیے ہیں ویسے مجھے بھی بیٹے نہیں دیے. اور تیسرا جملہ شاہ فرمایا، بعض روایتوں کے مطابق چوتھا جملہ بھی ہے اور بعض میں وہی تیسرا جملہ چوتھے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہے. فرمانے لگے، اور جیسی زوجہ فاطمہ زہرا کی صورت میں تجھے دی ہے ویسی زوجہ مجھے بھی نہیں دی. اور چوتھا اور آخری جملہ شاہ فرمایا، اور تو وہ واحد انسان ہے کہ جس کا نکاح خدا نے آسمانوں پر پڑھا ہے، میرا نکاح بھی آسمان پر نہیں پڑھا. یا علی یا علی. تو یہ دنیاوی حدود ہیں، دنیاوی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز ہر ایک کو نہیں مل سکتی. ورنہ اگر اسی روایت کو آپ بدل دیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسا داماد نبی کو ملا ہے ویسا داماد علی کو نہیں ملا. جیسے نواسے نبی کو ملے ہیں ویسے نواسے علی کو نہیں ملے. بات پہنچ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کی آوازیں بتا رہی ہے کہ تھوڑا سا سنگین ہو رہی ہے بات. یہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جیسے بیٹے تجھے ملے ہیں ویسے بیٹے مجھے نہیں ملے ہیں. گویا بتا دیا کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے تمہیں ملی ہیں لیکن مجھے نہیں ملی. تو علی مرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. ہمارا دل بھی ہے کہ کاش محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہوتی، کاش حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی ہوتی، حسین سید الشہداء کی ولادت ہوئی ہوتی. لیکن نہیں، پروردگار کی یہ مصلحت ہے کہ کوئی ایک فضیلت مخصوص کر دی کسی ایک کے ساتھ، ہر ایک کو فضیلت عطا نہیں فرمائی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ ہی کے وقت خانہ کعبہ کے اندر شگاف پیدا ہو جاتا اور اسی وقت پیغمبر اکرم کی ولادت بھی وہاں پر ہوتی تو کون آ کر بتاتا کہ خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہونا یہ فضیلت کی بات ہوتی ہے. علی مرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو پیغمبر استقبال کرنے کے لیے موجود تھے. اے علی مبارک ہو کہ تیری ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. اور پھر وہیں پر ہی پیغمبر اکرم جیسے دیکھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ آغوش کے اندر ہے، کچھ ہی دیر کے بعد، ابھی ولادت ہوئی تھی، کچھ ہی دیر کے بعد اشتہا آتا ہے علی مرتضیٰ کے پاس. تو وہی علی مرتضیٰ کے جو ابھی بچپن کے عالم میں ہیں اپنے ہاتھوں سے اشجر کو چیر دیتے ہیں. اور پھر وہی علی مرتضیٰ جیسے جیسے جوان ہوتے ہیں یہاں تک کہ 10 برس کی عمر پہ پہنچے، یہ بھی ایک اعتراض ہے، 10 برس کی عمر پہ پہنچے، پیغمبر نے اعلان توحید فرمایا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو علی مرتضیٰ. سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا تو علی مرتضیٰ نے فرمایا. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن عجیب بات ہے، اس پر بھی اعتراض کیا لوگوں نے. کہنے لگے کہ جب علی مرتضیٰ نے اعلان اسلام فرمایا تو اس وقت نابالغ تھے. نابالغ اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نابالغ کے اسلام کا کیا اعتبار؟ آج اسلام لے کر آ گئے، کل ہو سکتا ہے کہ اسلام سے چلے جائیں، پھر اسلام لے کر آئیں پھر چلے جائیں. تو نابالغ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نا سمجھ ہیں.
کبھی اس طرف ہے کبھی اس طرف ہے، یہ تو نابالغ ہیں. ارے انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس علی نے اعلان اسلام فرمایا ہے اسی علی نے پھر پیچھے کھڑے رہ کر نماز پڑھی ہے. تھوڑا سا بولیے گا. اسی علی نے پھر پیچھے کھڑے رہ کر نماز پڑھی ہے، اور وہی علی وہ ہے جو دعوت ذوالعشیرہ میں سب کے ہاتھ نیچے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے لیے علی کا ہاتھ ہے جو بلند ہے. یا رسول اللہ سلامت رہے. یا علی یا علی. تو یہ وہ نہیں ہیں سلامت. واہ واہ. یا علی. یا علی. تو علی مرتضی اور ہیں، باقی اور ہیں. یہ وہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ اعلان توحید کر دیا ہے تو پھر اسی پر ہی ثابت قدم ہیں. اور پھر اس کا جواب مامون الرشید نے بھی اپنے دربار میں دیا تھا. توجہ رکھیے گا، عجیب بات یہ ہے، مامون الرشید کے دربار میں درباری مولویوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 10 سال کی عمر میں ایمان لے کر آ گئے ہیں، ان کا ایمان سب سے پہلے تھا، تو اس میں فضیلت کی کون سی بات ہے؟ وہ تو نابالغ تھے. فضیلت تو اس کے لیے ہے جو بڑھاپے میں جا کر ایمان لایا ہو. یہ تو بچے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہ سمجھتے ایمان لے کر آ گئے. اب سنیے گا، مامون رشید جواب دے رہے ہیں اور مولا علی کا دفاع کر رہا ہے، مولا علی کی حمایت کر رہا ہے. کون؟ مامون رشید. اور یہ بھی روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ پروردگار کبھی کبھار اپنے دین کا کام اپنے دین کے دشمنوں سے لیتا ہے. مامون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ نابالغ کی عمر میں علی مرتضیٰ ایمان لے کر آئے ہیں کیونکہ اس زمانے میں 10 سال کے تھے، تو اگر اعتراض یہ بنتا ہے تو علی پر نہیں بنتا، یہ اعتراض نبی پر بنتا ہے، کیونکہ نبی نے پہلے دعوت اسلام دی تھی، پہلے دعوت نبی نے دی ہے، علی نے اسے قبول کیا ہے. اگر اعتراض کرنا ہے تو علی پر اعتراض نہ کرو، نبی پر اعتراض کرو. انہیں کیا نہیں معلوم تھا کہ علی نابالغ ہیں؟ تو پھر کیوں دعوت اسلام دے دی؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ پورے مکے میں اگر پیغمبر اسلام کی دعوت پر لبیک کوئی کہنے والا ہے تو صرف علی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورا مکہ نابالغ ہے، صرف علی ہی بالغ ہے. تو کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ اتنے کم سے نے تو پھر دعوت تبلیغ کیوں دے دی، دعوت اسلام کیوں دے دی؟ اور اس کے بعد پھر آئیے دعوت ذوالعشیرہ کے اندر بھی پھر یہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا تو وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا. اور پھر اس مجمع کے اندر بھی بڑے بڑے موجود تھے، لیکن حمایت کے لیے ہاتھ بلند ہوا تو ابو طالب کے بیٹے کا ہوا. اور پھر میرے رسول نے فرمایا علی ہی میرے وصی ہے، میرے وزیر ہے، میرے جانشین ہے. تاریخ طبری کے اندر یہ جملے موجود ہیں، علی ہی میرے وصی میرے جانشین ہیں، میرے بعد تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. پیغمبر اکرم سے یہ سوال ہوگا، یا رسول اللہ علی ابھی نابالغ ہیں، آپ انہیں اپنا وصی بھی بنا رہے ہیں، اپنا وزیر بھی بنا رہے ہیں، اپنا جانشین بھی بنا رہے ہیں. تو شاید پیغمبر جواب دیں گے، ارے مجھے تو اس دعوت کے اندر اگر کوئی بالغ دکھائی دیتا ہے تو صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں. اللہم سبحان اللہ. سلامت رہے. یہ بغیر مائک کے ہی پڑھنے والا شعر تھا. تو
میرے مولا کا قصور نہیں ہے کہ وہ کم عمر تھے، کم سن تھے اور انہوں نے اعلان اسلام فرما لیا. اگر کہیں قصور بنتا ہے تو پھر نبی اکرم پر اعتراض ہوگا کہ انہوں نے دعوت اسلام کیوں دی. نبی نے دعوت دی ہے، علی نے تو اسے قبول کیا ہے. تو اعتراض ہوتے رہیں میرے مولا کے اوپر. آپ کوئی فضیلت اٹھا لیجئے، کسی بھی فضیلت کو بیان کریں گے کوئی نہ کوئی توجیہ ضرور موجود ہوگی کہ نہیں اس کے اندر یہ موجود ہے، اس کے اندر یہ خرابی، یہ کمی موجود رہے گی. تو اس لیے انشاءاللہ ایسے ایسے ان اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. اور کل کی گفتگو کے اندر بھی بات آئی تھی اور آج بھی ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں، ہمارے بعض احباب نے کہا کہ آپ نے محبت علی مرتضیٰ پر بہت گفتگو کی، بہت بیان کیا کہ محبت ضروری ہے، محبت کے بغیر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ محبت کہتے کیسے ہیں؟ محبت کہتے کیسے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے اندر یہ بات ہے، اگر مجھے کسی سے محبت ہو جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے، مجھ سے دور ہو جائے. محبت جب بھی ہوتی ہے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے منایا جائے، خوش کیا جائے، وہ کام کیے جائیں کہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں ان میں آپس میں ایک پیار کا رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ موجود ہے. اسی لیے یہ چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ تم ایسا کردار رکھو کہ تمہیں دیکھ کر ہی لوگ کہیں کہ ہذا جعفری، یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے. اور اگر میں اس بات کو خلاصہ کروں تو حقیقت یہ کہ محبت علی کو ماننے کا نام نہیں ہے، علی کی ماننے کا نام ہے. اور باقاعدہ یہ بات پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. جابر بن یزید جعفی امام کے صحابی ہیں. اچھا یزید ان کے نام میں آ جاتا ہے، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یار یہ کیسے صحابی تھے نام میں یزید موجود ہے. تو دیکھیں آج ہمارے نزدیک جو یزید کا نام آتا ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں یزید یعنی دشمن حسین، یزید یعنی قاتل حسین. لیکن اس زمانے میں جو زمانہ بہت قدیمی ہے، یزید نام رکھنے معمول کی بات ہوتی تھی. اور یزید نکلا ہے لفظ زیاد سے، یعنی اضافے سے، زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں اسی سے نکلا لفظ یزید. تو عربی زبان میں یہ لفظ معمول تھا، بہت سو کے نام ہوتے تھے. لیکن بعد میں جا کر امام حسین کے جیسے پیغام عام ہونا شروع ہوا اور حسینیت بڑھنے لگی تو اب یزید مترادف ہو گیا پلیت کے. ورنہ پہلے تک ایسا نہیں تھا. پہلے تک لوگ نام رکھا کرتے تھے، مختلف نام ہوتے تھے، ایک عام سا نام ہے، فلاں کا بھی نام ہے، فلاں کا بھی نام ہے. اچھا آج دیکھیے گا کوئی کیا اپنے بچے کا نام شریف نہیں رکھتا؟ میں وہاں سے بھی کہہ دوں کہ کیا کوئی اپنے بچے کا نام عمران نہیں رکھتا؟ تو یہ نام معمول کی بات ہے. جیسے جیسے دور آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر بہت ساری چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، ایک فضا قائم ہوتی ہے. اگر بہت وہ برا انسان ہو تو پھر بہت نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بہت اچھا انسان ہو تو بہت شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ آہستہ آہستہ زمانے کے ساتھ ساتھ پھر حالات واضح ہوتے ہیں. لیکن پہلے تک یہ معمول کی بات ہے، ہر ایک اپنے بچے کا نام رکھ لیتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو اسی طریقے سے جابر بن یزید جعفی یہ پانچویں امام کے صحابی ہیں. پانچویں امام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، 20 سال امام کی شاگردی میں رہے. 20 سال امام کی شاگردی میں. اور آپ دیکھیے گا کتنی روایتیں ایسی ہیں جو پانچویں امام سے ہم جب بیان کرتے ہیں تو اس کے راوی جابر بن یزید جعفی ہے. بہت جلیل القدر صحابی، بہت عظیم صحابی ہیں جابر. جابر آئے خدمت امام میں، کہنے لگے کہ فرزند رسول اب میں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے، چاہتا ہوں کہ اس فیض کو دنیا والوں کے سامنے عام کروں، مجھے جانے کی اجازت دیجیے. میں اپنے شہر اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم جانا چاہو بہت اچھی بات ہے، جاؤ تبلیغ کے لیے جاؤ، لیکن میری ایک آخری نصیحت سنتے جاؤ. تو اتنی اہم نصیحت ہے جو امام نے آخری موقع پر ارشاد فرمائی. پوری وہ نصیحت اور پوری حدیث کتابوں میں موجود ہے، میں صرف اس کے ایک جملے کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا لا تذهبن بك المذاهب، جب تم اپنے شہر جاؤ تو مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکاتب فکر وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیں اور تم ہماری تعلیمات کو بھول جاؤ اور تم ان کی طرف راغب ہو جاؤ. پھر امام نے ایک اور جملہ شاہ فرمایا. اس جملے کی وضاحت سے پہلے میں ایک اور جملہ عرض کروں گا. امام کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ مذہب والے، کچھ مکتب والے ایسے لوگ ہیں
جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کام حضرت عیسیٰ کو کرنے ہیں، حضرت عیسیٰ شفاعت دلوائیں گے، حضرت عیسیٰ میں بچائیں گے، حضرت عیسیٰ صلیب چڑھ گئے ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے مکاتب فقہ کے اندر یہ کہیں گے کہ اگر اس کو مان لیا تو کافی ہے، تمہارے لیے جنت پوری ہے۔ امام کا اب جملہ سنیے گا، امام شاہ فرماتے ہیں کہ حسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون ما ذلك فعالا، کیا یہ کافی ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں علی سے محبت رکھتا ہوں اور اس کے بعد کوئی عمل ہی نہ کہو، کوئی عمل ہی نہ کرو؟ یہ کیا کافی ہو سکتا ہے؟ احب علی، I love علی، احب کا مطلب ہوتا ہے I love علی، میں محبت کرتا ہوں علی سے، وَأَتَوَلَّهُ، میں ولایت مانتا ہوں علی کی، میں تولا رکھتا ہوں علی مرتضیٰ سے، ثُمَّ لَا يَكُونُ مَا ذَلِكَ فَعَالًا، اور اس کے بعد کوئی فعل اور کوئی عمل انجام نہ دو، کیا یہ کافی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کافی؟ شاید بھاری ہو رہی ہے بات۔ امام نے اس بات کو اور آسان کیا، انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی۔ امام نے فرمایا علی کی بات چھوڑو، مولا علی کی بات چھوڑو، مولا علی کے بھی جو سید سردار ہیں پیغمبر اکرم، صحیح ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور ان سے دعوی محبت کرنے والا ہے اور پھر حکم رسول کی اطاعت نہ کرے، کبھی پہاڑ کو چھوڑ دے، کبھی غار میں رو لے، کبھی پیغمبر کو تکلیف پہنچائے، تو وہ بھی تو دعوی محبت رکھتا ہے لیکن اطاعت نہ کرے، تو تم اسے صحابی رسول نہیں مانتے ہو؟ جو اطاعت علی نہ کرے وہ صحابی علی کیسے بن سکتا ہے؟ اب تو بات آسان ہو گئی، مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ضروری ہے، اگر صرف ہم نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ وہ کلمہ گو تھے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا تو ان پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، بھاگ جایا کرتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے، تو اگر ان کے بارے میں یہ جملے انسان کہتا ہے کہ وہ اطاعت نہیں کرتے تھے تو وہ سزا کے مستحق ہیں۔ اگر کوئی اور اطاعت نہ کرے، محبت کا دعویٰ کرے اور اطاعت نہ کرے، تو پھر وہ بھی وہی عذاب کا اور سزا کا مستحق۔ البتہ اس بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے ہیں، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ دیکھیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ دیکھیں مسجدوں میں نظر نہیں آتے، وہ دیکھیں ماتم داری میں نظر نہیں آتے، عزاداری نہیں کرتے ہیں، وہ ان کی خواتین حجاب نہیں کرتی ہیں، ان کے مرد داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں کہنا چھوڑ دیجئے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ کس ماحول کے اندر تھے تو علی تک پہنچے ہیں، ہمیں اپنا پتا ہے کہ ہمیں خدا نے کیا ماحول دیا تھا، ہم میرے مولا علی کے کتنا قریب ہوئے ہیں، ہم اپنے ماحول کے بارے میں جانتے ہیں، کسی اور کے ماحول کے بارے میں نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امام کے ایک بڑے جل و قدر صحابی ہیں، اچھا ان کا نام بھی جب آئے گا تب بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بہت جل و قدر صحابی، وہ 5 امام کے صحابی تھے، یہ 6 امام کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے مفضل بن عمر، ٹھیک ہے؟ اور اتنے یہ جل و قدر صحابی، ان کی ایک کتاب موجود ہے توحید مفضل کے نام سے، توحید مفضل کے نام سے، جس کتاب کے اندر 6 امام نے انہیں توحید سکھائی تھی۔ آج بھی یہ کتاب موجود ہے، اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، بہت بہترین کتاب ہے توحید مفضل کے نام سے۔ اچھا یہ بھی اہل بیت کا کرم ہوتا ہے کہ توحید اہل بیت نے سکھائی ہے، لیکن نام 6 امام کا آنے کے بجائے ان کے صحابی کا نام آ گیا۔ بھئی ہونا چاہیے تھا توحید جعفر صادق، لیکن توحید جعفر صادق نہیں، کتاب کا نام ہے توحید مفضل، کیونکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ جب دعائے کمیل سکھاتے ہیں تو دعائے علی ہے وہ، لیکن اہل بیت کا گھرانہ اتنا سخی ہے کہ جس کو سکھاتے ہیں اسی کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے۔
دعائیں ابو حمزہ سمالی امام زین العابدین کی دعا ہے، لیکن سکھائی تھی ابو حمزہ سمالی کو تو پھر دعائیں ابو حمزہ سمالی بن گئی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. کچھ سکھاتے ہیں تو انہی کے نام سے پھر آگے بڑھتی ہے اور انہی کے نام سے یہ رائج ہوتی ہے. توحید مفضل یہ انہی کی کتاب ہے، توحید مفضل بن عمر. یہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ چھٹے امام نے انہیں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے بھی مامور کیا ہوا تھا. گھر کا سودا صرف لے کر آنا ان کو کہا جاتا تھا. یہ گویا فائنینس منسٹر تھے امام کے، کام کیا کرتے تھے اور حساب کتاب بھی رکھا کرتے تھے. خمس کا پیسہ آتا تھا، زکوٰۃ کا مال آتا تھا، یہ دیکھا کرتے تھے. اتنا ان کے اوپر اعتماد تھا مفضل کے اوپر. یہ مفضل جب کوفہ گئے ہیں تو کوفہ جانے کے بعد انہوں نے کچھ عام بازاری ٹائپ کے لوگوں سے دوستی کر لی. توجہ رکھیے گا جو میں نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بازاری ٹائپ کے لوگوں سے دوستی کر لی. جو کوفہ کے اندر امام کے دوسرے چاہنے والے تھے اور امام کے شاگرد تھے، انہوں نے شکایت کی امام کو کہ آپ کا جو اتنا معتمد ہے اور اتنا قابل اعتماد شخص یہاں پر موجود ہے مفضل، اس کی دوستی بازاری لوگوں سے ہے. آپ اسے سمجھائیں کہ ایسے افراد سے دوستی نہ کریں، یہ بے دین لوگ ہیں، یہ کبوتر باز لوگ ہیں. باقاعدہ روایت کے اندر جملہ ہے کبوتر باز ہے، کفتر باز ہے. ایسے لوگوں سے یہ دوستی نہ کریں. دیندار، متدین، علماء، شرفاء، نمازی، پرہیزگاروں سے دوستی رکھیں. یہ باقاعدہ خط لکھا انہوں نے امام کو شکایت کی. اور جنہوں نے خط لکھا ہے نا ان کے نام بھی ہے روایت میں، لیکن اتنے بڑے نام ہے وہ کہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. اگر میں نے بیان کیا تو شاید بدگمانی پیدا ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں وہ نام بیان نہیں کر سکتا. بہت ہی عظیم نام ہے، بہت ہی عظیم نام ہے. انہوں نے شکایت کی، ان سے دوستی رکھی ہوئی ہے مفضل بن عمر نے. چھٹے امام کا جواب آیا. چھٹے امام نے جب جواب دیا، جواب پہنچا مفضل بن عمر کے پاس اور کہا کہ اے مفضل بن عمر، اس خط کو سب کے سامنے کھل کر پڑھنا. اتفاق کی بات یہ تھی کہ جب امام کا جواب آیا اس وقت یہی افراد موجود تھے اس کے گھر میں جو شکایت کرنے والے تھے. انہی کے سامنے خط کا جواب آ گیا. بڑے خوش ہوئے کہ امام کا جواب آ گیا. اس کو بڑا سنایا ہوگا، سدھارنے کی کوشش کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ خبردار آئندہ یہ کام نہیں کرنا. مفضل بن عمر نے خط کھولا، ان کے سامنے پڑھنا شروع کیا. خط میں کیا لکھا تھا؟ لکھا یہ تھا، اے مفضل، مجھے کچھ قیمتی چیزوں کی ضرورت ہے. مجھے کچھ قیمتی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو مہیا کر کے مجھے مدینہ بھجوا دو. اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہوں تو تمہارے اطراف میں جو لوگ ہیں ان سے مدد مانگو اور وہ چیزیں خریدو اور اسے مجھے مدینہ تک پہنچا دو. والسلام نامہ تمام. ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی. انہوں نے شکایتیں کی تھی، اس کا جواب یہ آیا ہے. اب یہ لوگ حیران ہیں، ہم نے تو کچھ اور کہا تھا کہ ان کو کہیں کہ یہ دینداروں سے دوستی کریں، یہ کون سی چیز ہے؟ اب مفضل بن عمر یہ کہتے ہیں کہ امام نے تو یہ فرمایا ہے کہ انہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو مدد مانگو. میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، بہت کم ہے میرے پاس پیسے، تو تم مدد کرو ذرا. اب یہ پھنس گئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو ڈانٹا جائے گا تو امام نے تو ہم سے پیسے نکلوا لیے. انہوں نے کہا، امام نے کہا ہے کہ اپنے دوستوں سے مدد مانگو. انہوں نے کہا کہ ہم سوچیں گے، گھر والوں سے مشورہ لیں گے، پھر آپ کو جواب دیں گے کہ ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا بیٹھو، ابھی کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے. ان کے لیے کھانا لگایا گیا. جب یہ کھانے مصروف تھے، مفضل بن عمر نے، اب توجہ رکھیے گا، مفضل بن عمر نے انہی بازاری افراد کی طرف رخ کیا اور ان کی طرف رجوع کر کے ان کو بلایا. کہا کہ تمہارے امام کا خط آیا ہے. یہ سب بازاری لوگ جو کبوتر باز مشہور تھے یہ آئے. کہا کہ امام نے کیا لکھا ہے خط کے اندر؟ کہا امام کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور امام نے فرمایا اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو اپنے اطراف کے لوگوں سے مدد مانگو. کہا کہ بالکل ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ فوراً سے گھر پہنچے اور بھر بھر کے درہم و دینار لے کر آئے. کہنے لگے کہ یہ ہمارے امام کو دے دینا اور امام کو جس چیز کی ضرورت ہو یہ ہماری طرف سے چیزیں ہیں اور امام کو کوئی چیز بھی کم و کسری کے ساتھ نہ پہنچانا. جتنی چیزیں امام نے مانگی وہ ساری چیزیں امام کو دے دینا. ہمارے پاس جتنا تھا وہ ہم نے دے دیا. مفضل بن عمر نے ان بڑے بڑے افراد کو بلایا اور کہا کہ امام یہی تمہیں سکھانا چاہتے تھے کہ جن سے ہم نے دوستی رکھی ہے، صحیح ہے وہ نمازوں میں تم سے پیچھے ہوں گے، صحیح ہے وہ روزوں میں تم سے پیچھے ہوں گے، صحیح ہے کہ وہ علم کے اندر تم سے پیچھے ہوں گے، لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو تم پیچھے رہ جاتے ہو، یہ تم سے آگے بڑھ جاتے. ہر ایک کو اپنی عقل پر نہ پرکھو
کہ یہ امام کا وفادار نہیں ہے، یہ امام کا عزادار نہیں ہے، یہ امام کے ماتمی اور حسینی نہیں ہے، یہ جو ہمارے یہاں ٹولے بن گئے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کون کتنا وفادار ہے. جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے اور حکم جہاد دیں گے تو پھر کھولے گا کہ کون کتنے وفادار تھے. کسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ان کو ماحول جیسا ملا تھا اتنے ہی ماحول کے اندر وہ امام کے اتنے قریب آ گئے. ہمیں کیسا ماحول ملا ہے اس ماحول کے حساب سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور امام کا محب بننا ہے. بس عزیزوں، میرے مولا کے چاہنے والوں میں مختلف قسم کے افراد تھے. کچھ بہت قریبی تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو امام کے بارے میں خبر سنتے تھے تو امام پر مر مٹنے کے تیار تھے. ایک صحابی، میں کسی اور صحابی کے بارے میں یہ تو ہرگز بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کی محبت کم تھی، لیکن جس صحابی کا ذکر ملتا ہے روایت میں وہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. 19 رمضان کی تاریخ آئی، میرے مولا کے سر پر ضربت لگی. اصحاب نے کاندھا دیا، امام کو ان کے گھر تک پہنچایا. آپ کو معلوم ہے مسجد کوفہ کہاں ہے، بیت علی کہاں ہے. اگر انسان زخمی ہو جائے نا 2 قدم نہیں چل پاتا. ہمارے بھی تجربے میں رہی ہے بات اور یقیناً آپ کی بھی تجربے میں رہی ہوگی. چھوٹی سی بھی ذرا سی بھی چوٹ آ جائے جس میں خون بہنے لگے انسان کمزور پڑ جاتا ہے، وہیں پر گر جاتا ہے. مولا متقیان کا سر اقدس زخمی ہو گیا. اصحاب نے سہارا دیا، مولا کو بیت علی تک لے کر آئے اور علی اس وقت بھی پورے ہوش و حواس میں. جب پہنچے ہیں اپنے گھر تک، میں کہوں گا مولا یہ بھی آپ ہی کا شرف ہے. ظلم بہت بڑا ہوا ہے لیکن کم از کم آپ کے اصحاب تو ہیں جو آپ کو کاندھا دے دیں. لیکن آپ کا غریب حسین جب زمین کربلا پر گرا تو کوئی صحابی نہیں ہے کہ جو حسین کو کاندھا دے. ہر ایک کی لاش کو میرے مولا حسین نے اٹھایا تھا، لیکن جب خود حسین مظلوم کی لاش زمین کربلا پر آئی کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا. مولا آپ اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ کم از کم اصحاب موجود ہے جو آپ کو سہارا دے. سہارا دیتے دیتے ان کو گھر تک لے کر آ گئے. گھر کے اندر جانا چاہتے تھے کہ امام کو بستر پر لٹائیں، ان کی مرم پٹی کریں، ان کو سہارا دیں. امام نے انہیں گھر کے باہر ہی روک دیا. کہا ہے میرے صحابیوں تمہارا شکریہ، تم نے علی کو بیت تک پہنچا دیا، تمہارا شکریہ. یہاں سے علی تمہیں الوداع کہتا ہے، خداحافظ کہتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ. عرض کرنے لگے کہ مولا ابھی تو آپ گھر تک پہنچے ہیں، آپ کو ہم آرام کروا دیں، بستر پر لٹا دیں، پھر ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. کہا نہیں، میرے گھر میں داخل نہ ہونا، کیونکہ جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا تو میری اولاد میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور اولاد میں میری بیٹیاں زینب ام کلثوم بھی. جب باپ کو اس حالت میں دیکھے گی تو بیٹیاں کہاں برداشت کرتی ہے، چیخ چیخ کر آوازیں بلند ہوگی، گریہ زاری بلند ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جائے. میں کہوں گا مولا یہ آپ کے وفادار صحابی ہیں، یہ آپ کے چاہنے والے، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، یہ کوئی بری نیت تو نہیں رکھتے ہیں. کہا نہیں پتا یہ نامحرم تو ہے، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم تک پہنچ جائے. بس عزادارو اس دن سے امان ہو جس دن اسی کوفہ کے اندر علی کی بیٹیوں کو بے مقدر چادر شرابیوں کے در اجرکم علی اللہ. بی بی آپ سے راضی ہو، شہزادی آپ سے راضی ہو. ایک مصائب پڑھنے والا خطیب تھا، ایک شعر اس نے پڑھا تھا کوفے کے مصائب کے بارے میں. جب ایک شعر پڑھا اگلے شعر کی طرف جانا چاہتا تھا. مجتہد اسی مجمع کے اندر موجود تھے. کہ جو پہلا مصرع پڑھا ہے نا پہلے ہمیں اس کا حق ادا کرنے دے، پہلے اس پر رونے دے، اس کے بعد پھر تو اشعار پڑھنا. اس نے وہ پہلا جملہ کیا پڑھا تھا، سنیں گے کیا پڑھا تھا. کہتا ہے کہ کوفے کو یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو کہ دخلت زینب علی ابن زیاد. اس وقت کو یاد کرو جب علی کی بڑی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں پہنچی، بڑا گریہ ہوا، بڑا بین ہوا. یہ دوسرا مصرع پڑھنا چاہتا تھا. آیت اللہ سیبوی کھڑے ہوئے، کہا اسی ایک جملے پر رک جا، تجھے معلوم ہے تو نے کیا کہہ دیا. جس گھر سے حجاب چلا تھا، جس گھر نے دنیا کو پردہ سکھایا تھا، اسے بے مقنا چادر کر کے شرابی کے سامنے لا کر کھڑا. اس پاک بی بی کو اس دربار میں لا کر کھڑا کر دیا.
علی کی بیٹیوں کے نرگے، علی کی بیٹیوں کو نرگے میں، علی کی بیٹیوں کو نرگے میں لے لیتی ہے، اور پھر وہ ملعون یہ سوال کرتا ہے بتاؤ زہرا کی بیٹی اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداروں، سارے اصحاب چلے گئے لیکن کچھ رہ گئے، کہتے تھے ہم علی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے جب تک میرے مولا ایک اور دیدار نہ کروا دے، اس وقت تک ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر میرے مولا حسن آئے، کہا کہ میرے بابا نے کہا تم چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، رات کا بہت وقت ہو گیا ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر آرام کرو۔ کچھ لوگ پھر چلے گئے لیکن کچھ لوگ رہ گئے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن اس سے کہو کہ یہ جا کر چلے جائے، آرام کرے۔ کچھ لوگ پھر چلے گئے لیکن ایک تھا جو جاتا نہیں تھا۔ یہ کون سا صحابی ہے؟ اس کا نام تاریخ میں سعصع بن سوہان ہے۔ کہتا ہے نہیں، جب تک میں مولا کا دیدار نہیں کروں گا اس وقت تک نہیں جاؤں گا، مجھے ایک جھلک دکھا دو میرے مولا کی، میرے مولا کی خیریت مجھے بتا دو۔ بس یہ کھڑا رہا امام کی خدمت میں۔ امام حسن مجتبی ہے، کہا کہ بابا سعصع بن سوہان ہے، وہ جاتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کہا اسے اندر بھیج دو۔ یہ سعصع بن سوہان کی قسمت تھی، اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن عزاداروں دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی شیر خدا، سر میں پٹی بندھی ہوئی ہے، خون کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن سعصع بن سوہان کا بیان یہ ہے میں نے دیکھا کہ وہ زرد رنگ کی پٹی تھی، لیکن میرے مولا کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد تھا یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد تھا۔ اور اس موقع پر میں نے مولا کو دیکھا تو میرے مولا نے مجھے مخاطب ہو کر کہا سلونی قبل ان عزاداروں بس میں نے مذاہب کے جملے مکمل کر دیے ہیں۔ یہ میرے مولا ہیں جو اپنے صحابیوں کو دیکھ کے فرماتے تھے، وقت آخر میں فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، اب بھی مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ لیکن وہ غریب ہے، کربلا ہے، وقت آخر قاتل سے یہ کہتا تھا اے شمر اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا میں نانا سے تیری شفاعت کرواؤں گا۔ اور شمر تھا کہ زمانے کے امام فرماتے ہیں وہ شمر جالس علی صدرے، اور شمر پشت پر سوار ہوا اور کن خنجر سے نوازے رسول کا سر۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان بہتے ہوئے آنسو گرمال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کو نجف اشرف کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارت سے مشرف فرما، اجر عمر کی سعادت نصیب فرما، پالنے والے ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اس فرش اعضاء کے صدقے میں، اس گریہ امام حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں متعالی اور اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امت اسلامیہ کو اتحاد عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، بانیان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، تمام مدارس حوزات علمیہ مساجد کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد امام حسن اور امام حسین کا واسطہ دیتے ہیں، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، بے روزگار مومن کو مشکل کشا کے صدقے میں برسر روزگار فرما، جو صاحبان روزگار ان کے روزگار میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ پالنے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔